تو ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں اچانک پھر یہ لہر بہت تیز ہو گئی ہے پورے ملک میں، اور جگہ جگہ کمیونل اٹیکس اور ہیٹ اسپیچز سے بھی آگے بڑھ کر بڑی ریلیجیس پرسنالٹیز کی بلاسفیمی، ان کے خلاف نازیبا ریمارکس اور مذہبی مقامات، مساجد پر حملے، یہ پیٹرن جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہارمفل، بہت ہی نقصان دہ سچویشن ہے۔ تریپورہ میں جس طرح وہاں کے پیسفل ایٹماسفیئر کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور باہر سے لوگ جا کر، رپورٹس یہی ہیں کہ وہاں جو کچھ ڈسٹربنس ہوا ہے اس میں لوکل لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر یہ باہر کے لوگ اسکواڈس میں ٹیم بنا کر وہاں گئے ہیں اور وہاں وائلنس کرنے کی اور وہاں کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے، بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی کنڈیمیبل سچویشن ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ مسجدوں پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں، یہاں گجرات میں تو باقاعدہ سرکار کی طرف سے کئی مسجدوں کو شہید کرنے کا، درگاہوں کو شہید کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، سپریم کورٹ کے اسٹے کے باوجود، سپریم کورٹ کی سخت رولنگ کے باوجود کہ اس پر فی الحال اسٹے ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کی اس رولنگ کو خاطر میں نہ لا کر اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر بڑے پیمانے پر ڈیمولیشن کا کام کیا ہے، جس کا آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرن بھی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ بھی جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ شملہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جلوس نکل رہے ہیں، اور جب بھی تیوہار وغیرہ آتا ہے جگہ جگہ مسجدوں پر حملوں کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو غازی آباد کا واقعہ ہے، غازی آباد کا اور مہاراشٹرا کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کی بگڑتی ہوئی مورل کنڈیشن، مورل سچویشن، اخلاقی صورتحال کو درشاتا ہے۔ پورے ملک کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کرائسس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ایک دھارمک ملک ہے، مذہبی ملک ہے، جہاں مذہبی شخصیات کے احترام کی ایک لمبی پرمپرا ہے، روایت ہے، اور اختلافات کے باوجود اور الگ الگ مذاہب کے لوگ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام، ایک دوسرے کی مذہبی شخصیتوں کا احترام، یہ ہمارے ملک کی روایت کا، پرمپرا کا ایک ہمیشہ سے امپورٹنٹ حصہ رہا ہے۔ لیکن اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جس طرح کھلے عام نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں، مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور جس طرح اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح اس کو ایڈمنسٹریشن لائٹ لے رہا ہے، جو سیریس ایکشن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی کنڈیمیبل صورتحال ہے، اور پورے ملک کے اخلاقی بگاڑ کو، مورل کرائسس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پر سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، سول سوسائٹی کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، دھارمک نیتاؤں کو اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، پورے ملک کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو جلد کنٹرول نہ کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ ٹرینڈ اس کے ذریعے اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ون نیشن ون الیکشن۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسے یونین کیبنٹ نے حال ہی میں منظوری دی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے دستور کی اسپرٹ کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ایک فیڈرل اسپرٹ ہے، اور اسٹیٹس وہ سینٹر سے بڑی حد تک انڈیپینڈنٹ رہ کر، آزاد رہ کر اپنے قانونی دائرے میں، دستوری دائرے میں کام کرتے ہیں اور عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ الیکشن کرنے سے ایک طرف یہ فیڈرل اسپرٹ متاثر ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی متاثر ہوتی ہے کہ اگر الگ الگ ٹائم میں الگ الگ الیکشنز ہوں تو عوام کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب سینٹرل الیکشنز ہوں تو سینٹرل گورنمنٹ کی پرفارمنس کا جائزہ لیں، اس کی بنیاد پر ووٹ دیں، سینٹر کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ جب اسٹیٹ کے الیکشنز ہوں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ تو ایک ساتھ سارے الیکشنز زبردستی تھوپنے سے اس پوری اسپرٹ پر اثر پڑتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی پر اثر پڑتا ہے۔
پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ عوام کا مینڈیٹ یہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے ہے، کس کی پرفارمنس پر عوام نے کیا بات کہی۔ تو الیکشن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ عوام اپنے مینڈیٹ کا اظہار کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری اسپرٹ اس کے نتیجے میں متاثر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے پڑیں گے، اور کانسٹیٹیوشن کی پوری اسپرٹ اس سے متاثر ہوگی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو فوری ریویو کیا جانا چاہیے، اپوزیشن کو بھی اس پر سخت آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ہمارے ملک کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور جس کا پروویژن خود کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اسی طریقے کو جاری رہنا چاہیے۔ اور آخری جو چوتھی پریس ریلیز ہے وہ مڈل ایسٹ کی سچویشن سے متعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن بہت ہی وولٹائل، بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے، اور پورے ریجن کا، بلکہ اب تو پوری دنیا کا پیس ایٹ اسٹیک ہے، پوری دنیا کے پیس کے لیے سچویشن خطرہ بن چکی ہے۔ اور اسرائیل جس طرح ظالمانہ طریقوں سے، ہٹ دھرمی کے طریقوں سے من مانی کر رہا ہے، سارے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل لاز تو دور کی بات ہے، عام جو ہیومینیٹیرین نارمز ہیں، اسٹیبلشڈ ہیومینیٹیرین نارمز ہیں، ان کا بڑے پیمانے پر وائلیشن کر رہا ہے۔ 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، پورا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے، ٹارگیٹڈ کیلنگز ہو رہی ہیں سویلینز کی اور ریزسٹنس موومنٹ کے لیڈروں کی، اور کنٹریز کی سورنٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کے مختلف ملکوں میں گھس کر لوگوں کو مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جن ویپنز کو اور جن طریقوں کو انٹرنیشنل وار لاز میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جس پر خود اسرائیل بھی سگنیٹری ہے، تو ان سارے طریقوں کو کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹیررزم ہے، سب سے بڑی دہشت گرد کارروائی ہے جو اسرائیل کی قیادت میں اس وقت مڈل ایسٹ میں انجام پا رہی ہے، اور سارے ہیومینیٹیرین لاز کا، وار لاز کا ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا وائلیشن ہے جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی خاموشی اور اسرائیل کے دباؤ میں بڑی طاقتوں کا اپنا موقف طے کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے امن کے لیے، ساری دنیا کے پیس کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہم نے اس میں ایک بہت ہی اسپیسیفک ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ صرف یونائٹڈ نیشنز وہ کنڈیمنیشن اور اسٹیٹمنٹس تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل باقاعدہ کولیشن فورس تشکیل دے، اور اس کے ذریعے یہاں اس علاقے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو وار کرمنلز ہیں ان کو وار کرائمز کی سزا دی جائے۔